ایک بات مجھے یاد آ گئی، اور وہ بھی دیوبند کے قریب کی۔ حضور جیلانی میاں قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تاج الشریعہ، افقہ الفقہاء، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ شاہ اختر رضا خان مد ظلہ العالی، جن کو ہم نے آپ نے نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے بڑی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامع ازہر کا رئیس، جو سب سے بڑے پوسٹ پر وہاں فائز ہے، اس نے مجمع عام میں حضرت تاج الشریعہ کو فخر ازہر فرمایا ہے۔ واہ، فخر ازہر۔ آج تک جتنے بھی یہاں سے فارغ ہوئے، اس پر اگر ازہر فخر کر سکتا ہے تو وہ صرف اختر رضا کی ذات گرامی ہے، سبحان اللہ، سبحان حضرت تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے۔ نعرہ تکبیر، کرے گا نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، خاندان اعلی حضرت۔ ارے بیٹھے رہو، کائے کھڑے ہو رہے ہو؟ بیٹھ کر کے بیٹھ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھیے۔ ان حضرت حضور وہ بچپنے والا سنا دیجئے، تسبیح لے کے گھومتے حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے، وہ سنا دیا جائے حضور، بڑا کرم ہوگا۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں حضرت کے والد کا ایک واقعہ سنانے جا رہا تھا، حضور وہ بھی سنا دیا جائے، قاری صاحب نے پہلے وہی سنا دیا جائے حضور، اچھی بچپنا بات۔ حضور تاج الشریعہ کا۔ آپ لوگوں نے تو کبھی کبھی حضرت کو دیکھا ہے اور فیض حاصل کیا ہے، لیکن اس فقیر پرتقصیر نے ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ جب یہ 6-7 سال کے تھے اس وقت سے لے کر آج تک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ آدمی کی زندگی ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کرامت 7 سال کی عمر میں ان کے اندر دیکھنے میں آئی وہ آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس میں تبدیلی ہم کو نظر نہیں آتی۔ جب یہ 7-8 سال کے تھے، میں حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں جو 3 دروازے والا بیٹھک ہے اس میں حضرت بیٹھتے تھے 2 زانو، ہمیشہ ہر وقت ایک ہاتھ پر کاغذ، دوسرے ہاتھ میں قلم، اور ایسے لکھتے تھے، نیچے کچھ نہیں، نہ دفتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، صرف ہتھیلی پر رکھ کر کے آپ لکھا کرتے تھے، چاہے وہ کسی مسئلے کا جواب ہو یا کسی کی تعویذ ہو، ایسے آپ لکھتے تھے۔ اس درمیان میں اگر کسی وقت حضرت ازہری میاں قبلہ، اس وقت آپ اسکول میں زیر درس تھے، 7-8 سال کی عمر میں، ابھی منظر اسلام میں نہیں آئے تھے، منظر اسلام میں آئے جب 8-9-10 سال کی عمر ہو گئی، بلکہ 11-12 سال کی عمر ہو گئی، تب آپ منظر اسلام میں آئے، اور منظر اسلام میں حضرت بحر العلوم مولانا سید افضل حسین صاحب جو میرے بھی استاد تھے وہ حضرت کے بھی استاد ہوئے، اور ان کے ساتھ جو شفقت و رحمت ان کی ہوئی، ہم نے نہ ان سے پہلے والے شاگردوں پر دیکھا اور نہ ان کے بعد والے شاگردوں پر دیکھا، ایسی شفقت فرماتے تھے۔ تو جب یہ حضور مفتی اعظم ہند کے سیدرے میں آتے تھے، دروازے میں آتے تھے، تو حضرت کی تسبیح کو اٹھا لیتے، تسبیح کو اٹھاتے اور اس کو لے کر کے گھومتے تھے، پڑھ رہے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہاں سے آ رہے ہیں، اور حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ان کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کر رہے ہو حضور؟ آپ تو خالی تعویذ لکھتے رہتے ہیں، لیکن میں تو درود پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، میں درود پڑھتا ہوں، نعرہ رسالت، تقوی تاج الشریعہ۔ اللہ، یعنی اس عمر میں بھی
یہ خیال ہے کہ میں اپنے نانا جان کی خدمت میں ہوں اور ان کے سامنے میں درود پاک کا ورد کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ان کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ جب یہ ازہر شریف میں تھے، جامعہ ازہر میں تھے، اس وقت ان کے والد گرامی ہمارے استاذ پیر و مرشد حضرت علامہ الحاج شاہ محمد ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں مفسر اعظم ہند شیخ الحدیث جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی، یہ ان کے والد گرامی تھے۔ جب یہ جامعہ ازہر میں تھے تو ان کے والد اکثر فرماتے تھے، اس بات کو بھی گوشے ہوٹ سے سنیے، اکثر فرماتے تھے میرا اختر ابھی جامع ازہر میں ہے، ان قریب وہ سنیت کے آسمان پر طلوع فرمائے گا، طلوع کرے گا، اور جب وہ طلوع کرے گا تو اپنے قریب آئیں گے اور دشمن دور بھاگیں گے، اپنے قریب آئیں گے اور شیطان دور بھاگیں گے۔ یہ ان کی پیشن گوئی تھی، یہ ان کا فرمانا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام قطبیت عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا ان کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہ بات جو انہوں نے فرمائی تھی آج واضح طور پر ہمارے سامنے نظر آتی ہے، واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے دل میں سنیت ہے، جس کے دل میں بریلویت ہے، جس کے دل میں اعلی حضرت کی محبت ہے، جس کے دل میں مفتی اعظم کی محبت ہے، جس کے دل میں حجت الاسلام کی محبت ہے، وہ ان کے قریب ہو رہے ہیں، اور جس کے دل میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ دور ہو رہے ہیں۔ جو ان کے والد نے فرمایا تھا وہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو شخص ان سے محبت کرے گا، ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، ایسی چادر ان کے سر پر ہے، ایسا واسطہ ان کے ہاتھوں میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان کے والد کے ساتھ ایک مرتبہ تبلیغی سفر پر ہم نکلے۔ کہاں گئے؟ میرٹھ ہی میں، قریب ہی میں کلیر شریف ہے، وہاں حاضری دی۔ کلیر شریف سے لوٹے تو میرٹھ کے قریب آ کر کے حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے تو قریب ہے دیوبند، چلو نا، چلو وہاں بھی کچھ کریں۔ چلے، لیکن دیوبند گاؤں میں، شہر میں، قصبہ میں ہم نہیں پہنچ سکے۔ اس سے پہلی ہی ایک گاؤں میں لوگوں نے روک لیا۔ حضرت بہت حسین و جمیل، بہت خوبصورت، بڑی ان کی نہایت شاندار، جو لوگ دیکھتے تھے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، دیکھتے تھے تو ان پر فدا ہونے کو دل چاہتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس شکل و صورت کا عالم دین آپ کو بنایا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہا حضور رات کو یہاں تشریف رکھا جائے۔ رک گئے، مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی۔ فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کو چھٹی ہو تو آپ لوگ بیٹھ جائیے، کچھ باتیں ہوں گی۔ بات ہوتی رہی، لمبا واقعہ ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں۔ بڑا خوش ہو گیا وہ، وہاں کے لوگ بڑے خوش ہوئے، صلاۃ و سلام ہوا۔ اب حضرت کو تعجب ہوا کہ تم لوگ دیوبند کے قریب رہتے ہو اور یہاں اتنے شوق سے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا حضور یہ آپ لوگوں کی دعا ہے، آپ لوگوں کا کرم ہے۔ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس راستے پر پایا ہے،
ہم اسی راستے کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پر چلنے کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ ان میں کا کوئی آدمی جب تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارا کوئی آدمی ان کے ساتھ مسجد میں نہیں بیٹھتا بلکہ چلا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے چہرے کی کشش ہے کہ میرا دل چاہا کہ آپ حق پر ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو روک لیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے باپ داداؤں نے جو اہل سنت و جماعت تھے، سنی تھے، جو چیز انہوں نے آپ کو دیا، میلاد ہو یا عرس ہو یا فاتحہ ہو یا نیاز ہو، جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ میلاد ہی آپ کے ایمان کو بچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ اتنا بڑا ملک امریکہ میں ایک ملک ہے سورینام، جب وہاں ہم گئے تقریر تھوڑی سی ہوئی تو لوگوں کو جب درود پڑھنے کے لیے کہا تو لوگوں نے کون سا درود پڑھا؟ رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ تعجب معلوم ہوا، بوڑھے لوگ، ارے بھائی یہ درود آپ کہاں سے لائے؟ تو یہ درود تو ہمارے دادا پردادا ہندوستان سے لے کر کے آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہی درود وہ درود ہے، یہی میلاد اکبر وہ میلاد اکبر ہے جس نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اور بدعقیدگی کو ہم سے دور رکھا ہے۔ یہ کرم ہے میلاد پاک کا۔ تو میلاد پاک اگر آپ قائم رکھیں گے، اس کے فیض و برکات جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اسلاف کے قدم پہ استقامت عطا فرمائے اور اسی پر چلنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، بہت ہی عمدہ بیان، دلوں کو چھو لینے والی باتیں۔ بریلی شریف کے اکابرین کے صحبت یافتہ حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواجد صاحب قادری رضوی اپنے خطاب نایاب سے آپ کو بہرور کر رہے تھے۔